بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ عزیزان محترم و مشاہدین اعظام، ہمارے سلسلے گفتگو بحر المحبت و اسرار المودت از احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے، عرفانی تفسیر ہے، سری تفسیر ہے، اور ایک موحد کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی شر سے محفوظ رکھ کر عالم ملکوتی میں اور انسان کی مقام سے بلند کر کے اس کو نبی اور ولی بناتا ہے۔ تو یہ آج ان بات پہ ان شیطان للانسان عدو مبین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے دو چیز کہا۔ ایک، آپ اپنی خواب کو جو عالم رویا آپ نے دیکھا وہ اپنے بھائیوں کو ذکر نہ کرو۔ آپ نے مجھے ذکر کیا، یعنی نبی نے ایک دوسرے نبی کو اسرار الہی و الطاف الہی و لطف و کرم الہی و فیض الہی اپنے دوسرے نبی کو بیان کیا، یعنی یوسف نے یعقوب کو بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس خواب کو بھائیوں کو ذکر نہ کرو، یعنی یہ خوشی کا مقام تھا، یہ ایک فرح تھی، ایک سرور تھا خاندان آل یعقوب کے لیے کہ بابا کے بعد جو ہمارے بھائی ہے یوسف وہ اس مقام کی طرف فائز ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں میں بھی خوشی ہے نا، ہمارے معاشرے میں بھی خوشی ہے۔ اگر کوئی اچھا سا آپ کو امید بخش خبر آ جائے، حوصلہ بخش خبر آ جائے، ایک عہدے کی طرف فائز ہونے کی خبر آ جائے، امتحان میں پاس ہونے کی خبر مل جائے تو دوسروں کو فوراً ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں، یعنی فرح و سرور کی خبر دوسروں تک پہنچانے میں جلدی کرنا، غم، ندامت، افسوس، پریشانی کی خبر کو چھپا کے رکھنا دستور ایسے ہی ہے۔ لیکن برخلاف اس کے یعقوب نبی یوسف نبی سے فرما رہا ہے کہ اپنے خواب کو جو آپ نے دیکھا ہے یہی خواب کل مستقبل میں فعلیت پیدا کرے گا، تحقق الوقوع ہوگا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ آپ خواب دیکھیں اور عالم خارج میں یعنی اسی دنیا میں یہ وقوع پذیر نہ ہو، یہ ہو جائے گا، یعنی یہ سب ہونے والا ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اور بابا خود نبی ہے یعقوب، یہ شمس و قمر بابا اور ماما یہ اس نے بھی سجدہ کرنا ہے، یہ مجاز ہے نا، یہ مجاز ہے، یہ اس نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ لیکن یعقوب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعقوب کہہ رہے تھے مجھے نہ بیان کرو، ورنہ آج کل ہماری دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا کے خود معزول ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔
کوئی بھی نہیں چاہتا، خود آخری دم تک بادشاہت پر رہنا چاہتا ہے دنیا میں، لیکن یہ نبی ہے جو بشری خصلتوں سے مبرہ ہے، رحمانی صفتوں سے متصف ہے، ان کی نظر خدا پر ہے، ان کی نظر رضا رب پر ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ہضم بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے فرمایا بھائیوں کو یہ بیان نہیں کرنا کیونکہ بھائی خود نبی بننے کی خواب دیکھ رہا ہے، خوب قوم کی قیادت کرنے کی خواب دیکھ رہا ہے، آئندہ حکومت کی باغ دوڑ جو نبوت کے پاور ہے یہ خود لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب سب کی ماں الگ الگ ہو، باپ الگ نہ ہو، ماں الگ الگ ہو، تو ایک ماں دوسرے ماں کو، یعنی ایک بیوی دوسرے بیوی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میرے زندگی اس نے برباد کر دیا، دوسرا سمجھتے ہیں میرے زندگی اس نے برباد کر دیا۔ تو نبی یعقوب کی کئی بیویاں تھیں، تو ان کی آپس کی جو رسہ کشی تھی یہ اثر ہوا بچوں پر اثر ہوا، لہٰذا فرمایا آپ بیٹوں کو نہ کہو کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ بشری خصلتوں سے مبرہ نہیں ہے، وہ تزکیہ نفس کے مراحل پر نہیں ہے، ان کی سوچ دنیاوی سوچ ہے، ان کی سوچ بشری سوچ ہے، ان کی سمجھنے کی اور سوچنے کی طریقہ ایک عام عادی فرد کی طرح ہے، لہٰذا وہ ہر مفادات کو اپنے طرف لے جانا چاہیں گے، آپ نہ بیان کریں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، گناہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کریں گے آئندہ مستقبل میں، یہ یعقوب دیکھ رہے ہیں کس طرح کریں گے، لیکن نسبت دے رہے ہیں شیطان کی طرف، نسبت دے رہے ہیں ملعون لعین ابلیس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے شیطان کو جب مہلت دے رہے تھے رب کریم، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں آپ کے تمام مخلوقات کو گمراہ کے راستے پہ لگا دوں گا مگر آپ کے جو مخلص جو تزکیہ شدہ، پاک شدہ، معنوی منزلت پہ فائز شدہ ایک پاک آدمی پر میرے دسترس نہیں ہوگا۔ تو شیطان ان ہستیوں کو بھی جانتا ہے جس پہ اس کی دسترس نہیں ہوں گے، ان کو بھی جانتا ہے جن پر ان کی دسترس ہوگا۔ اس لیے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فوائد الجمال و فواتح الجلال میں خاطرہ نفس و خاطرہ شیطان، انسان کو گمراہ کرنے والے دو عنصر، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا شیطان علیہ لعنہ ہے، ان کی فرق بیان کر رہے کہ وہاں نفس امارہ آپ کو ایک راستے سے آئے گا، بار بار اسی راستے سے آئے گا، لیکن خاطرہ شیطان، القاعات شیطان اور جو سوچ آپ کو دے رہے شیطان وہ مختلف طریقوں سے آئیں گے۔ لہٰذا فرمایا ہمارے گناہوں کی جو مشیر خاص ہے وہ ہے شیطان۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ یوسف کی طرف ہمارے کیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یا یہ قول نبی ہے، قول یعقوب ہے، یوسف کے بارے میں فرما رہا ہے یجتبیک ربک، اللہ اسی طرح آپ کو مجتبی کیا ہے، اجتبا کیا ہے، آپ کو فوقیت دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے، اور جو خاص آپ کے لیے جو اللہ کی عطا ہوگی، جو نعمت ہوگی، جو آپ کے لیے مخصوص علم ہوگا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم آپ کو عطا
فرماتا ہے یہ آپ کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہی باتیں حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب معروف بحر المحبہ و اسرار المودت میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے اشتباہ کیا، آدم کو علم دیا، حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے پڑھنے کے علم دے دیا۔ یہ سارے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو علم حکمت دیا۔ یہ ہر نبی کے لیے ایک مخصوص علم دیے۔ یہ سارے علوم اللہ نے، یہ سارے کمالات انبیاء، نبی برحق، رسول اکرم، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور آپ سے یہ منتقل ہوئے حضرت مولا علی علیہ السلام پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، اصفیاء کی جو علم ہے اس میں سے ہم لوگوں کو اپنا حصہ عطا فرمائے۔